اچھا آپ ایسے کتنے لوگوں نے آئی سی ایس کیا ہوا؟ اچھا آپ ایسے کتنے لوگوں نے وہ لائبریری گرافکس ڈاٹ ایچ وہ یوز کیا؟ اچھا گرافکس ڈاٹ ایچ ایک لائبریری ہے جو کہ سی میں بنی ہوئی سی میں کسی کا اچھا اٹس اے اسٹرکچر آئی مین فنکشنل سی پلس پلس اس کے اندر بنی ہوئی ہے. تو اس میں نا بیسیکلی آپ چاہیں کہ بڑے مزے کی تصویر بنا سکتے ہیں. میں آپ کو پروسیس بتاتا ہوں. اس کا نام ہے اگر آپ لوگ چیک کریں تو بیسیکلی اس کا نام ہے بی جی آئی 2010 میں سرچ یہ بیسیکلی ایک لنک آیا. یہ نا بیسیکلی ایک پروفیسر صاحب ہیں جن کا پیج بنا ہوا ہے میرے سامنے اور بلکہ بی جی آئی کا اپنا پیج بنا ہوا ہے جس میں نا بیسیکلی یہ ایک پروجیکٹ بنا پڑا ہے جو کہ اس کا نا اندر پروجیکٹ بنا ہوا ہے لیکن نا کیونکہ یہ 2010 میں کمپائل ہوا ہے اور یہ والا جو ہوگا وہ 2008 میں ہوگا 2005 میں ہوگا. تو آپ بھی 2013 یوز کر رہے ہیں 19 یوز کر رہے ہیں اس میں ہو سکتا ہے وہ تھوڑا سا شروع میں چلائیں تو وہ نہ چلے چلا ان سینس کہ پھر آپ کو جانا کرے گا کہ پہلے تو نا اس کی جو بھی ڈیبگ فولڈر یا اس طرح کی چیزیں بنی ہوئی ہیں کیشے فائل بنی ہوئی ہے وہ آپ ڈیلیٹ کریں. ٹھیک ہے. تو میں نے بعد اس کو دوبارہ ریکمپائل یہ نا میں ایسے بگ بتا رہا ہوں کہ کچھ لوگوں کے بگ آتے ہیں کہ اگر آپ کسی کا بنا بنایا پروڈکٹ یوز کرتے ہیں تو کیونکہ اس پہ کمپائل ہوا ہوتا ہے اس نے بیسیکلی خود کا ورژن خود کی ہوتی ہے تو اگر آپ کا ورژن وہ والا نہ ہوا تو ایک بڑا مسئلہ آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. وہ ہم نے ابھی ریسنٹلی ایک یونٹی میں ہم کام کرے تھے اور ہم نے ایک پروڈکٹ ایک نا وہ ایک ایسیٹس تھے وہ ہوتے ہیں اس میں وہ ہم نے بائی کیا پریکٹیکل بناتے تو بیسیکلی ہمارے 3 ویکس آئے اور ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ وہ لوڈ ہم صرف اسے پروجیکٹ لوڈ کرنے کو کہتے ہیں وہ لوڈ نہیں کرتا. ٹھیک ہے. اور بعد میں بھی فگرڈ آؤٹ کہ ایکچولی جو مسئلہ ہے وہ پروجیکٹ کی امپلیمنٹیشن میں نہیں ہے. بیسیکلی وہ مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو ورژن یوز کر رہے ہیں وہ اور جو وہ ورژن یوز کر رہا تھا وہ ورژن اور. ٹھیک ہے. تو بیسیکلی ہم نے کیا کیا کہ وہ مینولی وہ ساری فائلیں ایڈ کروائیں اور ایڈ کرنے کے بعد جا کے اس کو ریکمپائل کیا تو ٹھیک چل گیا اور ود ان منٹ چل گیا. ٹھیک ہے. جو جس کو بلڈ کرنے میں اس کو 3 دن ہم نے ویٹ کرنے پر لگایا ہوا ہے اور وہ جناب چلے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں نہیں جا رہے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک بڑا کامن بگ ہے جو کہ ورژنز ڈفرینٹ ہونے کی وجہ سے ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو بیسیکلی میں نے کیا میں نے تھوڑا ٹائم والا ڈاؤن لوڈ کیا اس کی نئی بلڈ بنائی اور نئی بلڈ بنا کے اسے کمپائل کیا تو کمپائل. ورنہ اگر آپ پرانی والی بلڈ کو چلاؤں تو وہ کہتا ہے پہلے تو کہتا ہے ورژن ڈفرینٹ ہے. ہاں جی آپ دوبارہ سے اسی کو چلانا چاہتے ہیں. میں نے کہا چلا دو. تو بیکورڈ کمپیٹیبلٹی کچھ نہ کچھ ہوتی ہے تو وہ اس نے چلانے کی کوشش کی لیکن وہ کہتا ہے یہ ایرر آ رہے ہیں مجھے پرانی چیزیں جو ہے وہ نہیں ملتی جو پہلے پری کمپائلڈ پڑی ہوئی. تو وہ کہتا ہے کہ میں اس کو ایڈ نہیں کرتا. تو وہ اس طرح کے ایرر دیتا ہے. آپ بھی چلائیں گے دیکھنا اگر آپ اسی کو ڈاؤن لوڈ کر کے چلائیں گے نا تو وہ شاید مسئلہ کرے. تو لیکن 2018 والا جو میں نے بلڈ کیا وہ چلائیں گے تو وہ شاید وہ مسئلہ نہیں کرے. تو بیسیکلی یہ دیکھیے میں نے آپ اپنی ایل ایم ایس پہ جائیں گے نا تو میں نے بی جی آئی 2010 جو ہے یہ دیکھیں آپ یہ بی جی آئی 2010 میں نے اپلوڈ کر دیا ہوا یو کین ایکچولی ڈاؤن لوڈ فرام دیئر. ٹھیک ہے. اچھا ایک چھوٹی سی بات ہوئی کہ میں اپنی پرانی گوگل سائٹ پہ جاؤں. یہ میرا پیج ہے اور اس پہ اگر آپ جائیں اوپر ہے. ٹھیک ہے. بیسیکلی آج جو ہم نے کرنا ہے وہ کرنا ہے بیسیکلی ہم نے یہ چیز ہم نے شیپس رکھی ہوگی اور وہ ہم نے امپلیمنٹ کی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہ تو ہم بعد میں کرتے ہیں. پہلے میں آپ کو کچھ یہ دکھاتا ہوں کہ بیسیکلی یہ اگر آپ اوپن کریں تو وہ کہتا ہے یہ اس کی مین بی جی آئی کا لنک ہے اور اس میں یہ اس کی ڈاکومنٹیشن ہے ڈاک کر یہ نا بیسیکلی اگر آپ اس کو اوپن کرو تو یہ ایک لائبریری ہے اور اس لائبریری کی پوری کی پوری ڈیٹیل بتائی ہوئی ہے. اس میں یہ تمام کے تمام فنکشن ہوتے ہیں. یہ تمام کے تمام ایک آرک کا فنکشن ہے بار کا فنکشن ہے 3D بار کا فنکشن ہے. ٹھیک ہے. سرکل کا فنکشن ہے کلیئر ڈیوائس کا فنکشن ہے. اس طرح یہ کافی سارے فنکشن جو کہ آپ ان کو گو تھرو کر کے دیکھ سکتے ہیں. فار ایگزامپل میں ابھی آپ کو سامنے نا ایک یہ جو سرکل ہے
اس کو یوز کر کے دکھاتا ہوں. ٹھیک ہے, تو بعد میں کریں گے. پہلے میں بیسیکلی میں 2013 چلاتا ہوں, اور اس میں دیکھیں یہ VC پروجیکٹ ہے. اس کو میں ڈائریکٹ یہاں سے چلاؤں گا تو یہ نہیں چلتا, لیکن ایک میں کام کرتا ہوں, میں یہاں پہ ویڈیوز کو بھی چلاتا ہوں. چل گیا تھا. ٹھیک ہے, do not wow cover do not. اچھا جی, ہم یہاں جاتے ہیں, یہاں جا کے ہم اوپن پروجیکٹ کرتے ہیں, اور یہاں جا کے یار سائلنس پلیز. اس میں یہ پوچھے گا کہ میں اس کو کر رہا ہوں تو میں کیا کروں. تو بیسیکلی اس اسٹیپ کے اوپر میرا وہ کمپائلر پھنس رہا ہے. جب میں یونٹی کو وہ پروجیکٹ لوڈ کرتا ہوں تو وہ یہیں جاتا ہے. آلرائٹ جی, یہ آپ کی بیسیکلی کچھ فائلیں اس پروجیکٹ میں انکلوڈ ہو جائیں گی جو کہ آپ کی بائی ڈیفالٹ فائلیں. ٹھیک ہے, اس میں بہت کچھ بنا پڑا. پہلے آپ نے ان کو کچھ بھی نہیں چھڑنا. جو مین فائل ہے وہ ایکچولی یہ main.cxx ہے. یہ درمیان میں ایک ورژن آیا ہے جس میں آپ نا cpp کو .cxx کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو X اسٹینڈ فار اٹس جنرلائز فارم. آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. C# بھی ہو سکتی ہے, C++ بھی ہو سکتی ہے, sys بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ دیکھیے یہ main.cpp میں سے اوپن کرتا ہوں. اس میں بیسیکلی اس کو میں ہائڈ کر دیتا ہوں. یہ انٹ ونڈو, یہ بیسیکلی اس میں انٹ ونڈو کا پہلے کوڈ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اور بیسیکلی یہ جو انٹ ونڈو ہے یہ کرتی ہے کہ بیسیکلی عام طور پر کنسول ونڈو میں کام کر رہے ہوتے ہیں. کنسول ونڈو میں جو آپ کی ونڈو ہوتی ہے نا وہ بہت چھوٹی سی ہوتی ہے, 40x80 کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اچھا وہ لوگ جنہوں نے پہلے جو ہے وہ پہلا کورس پڑھا ہوا تھا, یاد ہے ہم گو ٹو لوکل اور پینٹنگ وغیرہ کرتے ہیں. اس میں مسئلہ یہ تھا کہ ہمارے پاس جو اسکرین تھی وہ بہت چھوٹی سی, تو اس میں وہ ہمیں بڑے مسئلے نظر آتے تھے. وہ سیکٹر ڈرا کرتے تھے, وہ لگتا تھا ٹیڑھا اٹھا. یہاں پر یہ کہ یہاں پر ہمارے جو پکسل ہیں وہ آپ بڑھا سکتے ہیں جتنا مرضی یہاں پر دیکھ بڑھا سکتے ہیں. جتنا مرضی تو نہیں, بس ایک ریزنیبل سائز کا بڑھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور بیسیکلی اس کا فائدہ یہ کہ آپ ایکچولی سو انٹ ونڈو ایک فنکشن ہے جس سے اس کو کیا ہوتا ہے کہ ونڈو کریٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے اندر بھی بہت کچھ لکھا ہوا ہے. آپ چاہیں تو ایک الگ فنکشن میں ڈال سکتے ہیں اس میں. تو کچھ ایگزامپل ہوگی جس میں وہ انٹ ونڈو کال نہیں کرے گا بلکہ وہ خود ونڈو کریٹ کرے گا. وہ کافی بڑا گندا سا کوڈ ہے, اس کی جگہ سمپل یہ انٹ ونڈو کال کر سکتے ہیں. اس میں بس یہ پیرامیٹر بھیج دیں اور اس کا نام جو رکھنا ہے وہ نام رکھ دیں. یہ ہوگا یہ کہ ایک بلیک اسکرین جو کنسول اسکرین ہے وہ ایک الگ اسکرین ہے, اور جو یہ ایک انٹ ونڈو جو ہے وہ ایک اور اسکرین بنائے. ٹھیک ہے, جس کی اچھی خاصی ریزولوشن ہو, اور اس وقت جو ریزولوشن میں بتائی ہے وہ 50x50 ہے. تو 50 روز ہوں گی اور 50 ایکسس یعنی 50 کالمز ہوں گے اس میں, اور 500 اور یہ میں نے کیا کہ بیسیکلی ہے 250x250 اور یہ 100. اس کا مطلب کیا ہے, سرکل کی نا ڈیفینیشن جب دیکھتے اس میں کیا ہوا ہے. یہ میں اسی ڈاکومنٹیشن میں جاتا ہوں. اس میں جا کے اب میں دیکھتا ہوں. یہ کہتا ہے جی مجھے XY چاہیے اور ریڈیس چاہیے. ٹھیک ہے, واٹ از XY? XY are the coordinates. X is basically horizontal plane. ٹھیک ہے, کہ آپ کس کالم میں جانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, what is Y? Y is height. ٹھیک ہے, میرا خیال ہے کہ جو Y ہے نا وہ عام طور پہ تو Y ایسے انکریز کرتا ہے, لیکن یہاں پر Y جو ہے وہ اس کا ڈیکریز کرے گا. ٹھیک ہے, تو 0 0 is the top left corner. بس نہیں, تو اگر میں فار ایگزامپل اپنی اسکرین کو مڈل میں سرکل ڈرا کرنا چاہتا ہوں تو بیسیکلی مجھے جو اس کو کوآرڈینیٹس دینے پڑیں گے وہ دینا پڑے گا. یہ کیا دینا پڑے گا؟ 250 تو جتنے سو ایکچولی 50/500 تھا نا, تو میرا جو بھی میکسیمم بنتا ہے اس کا ڈیوائڈیڈ بائی 2.
ہے نا. تو اگر میں 500 by 500 ونڈو کہتا ہوں تو یہ 250 ہوگا, اور چاہے جو مرضی ہوتا ہے نا. اچھا میں آپ کو نا آپ اس دکھاتا ہوں, اس میں کافی سارے فنکشن ہیں. اس میں میرے خیال میں ایک فنکشن ہوگا گیٹ میکس کے نام سے, میکس ایکس یا اس طرح کی چیز ہے گیٹ میکس ایکس گیٹ میکس وائی. یہ پتہ کیا چیز ہے, یہ ایک فنکشن جو بتاتا ہے کہ میری بلیک ونڈو ایک اور جو بنے گی, سب ونڈو بنے گی, سب نہیں آپ کیا چاہیے ایک الگ ونڈو بنے گی جو گرافک ونڈو ہوگی, اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ میرا ایکس میکسیمم کتنا ہو سکتا ہے, اور وٹ از گیٹ میکس وائی, وہ رہتا ہے میرا وائی میکسیمم کتنا ہو سکتا ہے. اوکے ناؤ لک ایٹ دس. تو فار ایگزامپل میں اب سرکل میں جاتا ہوں, میں نے یہاں پہ 250 لکھا ہے, اس کی جگہ لے لیتا ہوں گیٹ میکس ایکس, اور یہاں کرتا ہوں گیٹ میکس وائی ڈیوائڈیڈ بائی 2 کر دیتا ہوں, اور یہ بھی میں ڈیوائڈ بائی 2 کرتا ہوں. یہ میں نے کیوں کیا ہے, اور یہاں پر میں ریڈیوس پتہ ہے کتنا کرتا ہوں, میں کہتا ہوں گیٹ میکس ڈیوائڈیڈ بائی 3 کرتا ہوں. یہ میں ڈیوائڈ بائی 3 کیوں کیا تاکہ پوری کنسول پہ نہ آ جائے. گیٹ میکس ایکس ڈیوائڈیڈ بائی 3, یہ میں نے کیوں کیا نا, یہ جو میرا سرکل ہے وہ تقریباً پوری اسکرین کا 1/3 ہونا چاہیے, بس میں ٹھیک ہے نا. آلرائٹ, اگر میں بائی 2 کر دوں گا تو وہ شاید وہ بالکل پورا سرکل ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ بس میں ہاف میں نے کیوں کیا, کیونکہ وہ ہاف میں نے کیوں کیا, یعنی کہ بائی اس کو میں بائی 2 کروں تو کیا ہوگا, پوری اسکرین پہ آئے گا. تھرڈ پیرامیٹر نا ریڈیوس کا, اگر میں 2 کروں تو کیا ہوگا, ہاں تو بالکل باؤنڈری کو ٹچ کرتا ہوں, سیکنڈ پروڈکٹ آئے گا. لیٹس ٹرائی ٹو سی دس کہ یہ کیا ہوتا ہے. کمپائل کرنا تھوڑی دیر لے گا, پہلے دفعہ کمپائل کرنا دے گا, تو اس نے سب کی لنکنگ فائل بنا دی, سب کو وہ بائٹ کوڈ میں کنورٹ کرتا ہے, سب کو وہ ایکچولی ایگزیکیوٹیبل فائل میں کنورٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, چھوٹا سا مسئلہ آ رہا ہے. کیا مسئلہ آ رہا ہے, باہر جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کیا وجہ ہے بتا سکتے سر ادھر سے ہمارا 0 سے شروع ہو رہا ہے, لیکن وہ ہاں کیونکہ وہ نا 499 میرا خیال یہ ہے کہ اگر میں اس کو اس کی جگہ -2 کر دوں نا تو شاید یہ بن جائے. So divide by 2 کر کے مائنس کر دیں. ٹھیک ہے, اچھا ایک اور یہ کوڈ کیا لکھا, جب تک کہ جب تک کوئی ہم ہم کوئی کی پریس نہیں کرتے وہ ڈیلے کرتا ہے. مطلب اس ڈیلے کی ضرورت نہیں ہے, کہ ڈیلے فنکشن ہے جو کہ اگین ان کی جو لائبریریز میں نے یہاں پر ایڈ کی ہیں, انہی لائبریریز میں سے ایک میں کہیں فنکشن میں ڈیفائن, تو اگر آپ نے اس کو پارٹ بنا لیا تو پریشان نہیں ہوتے. یہ ڈیلے فنکشن آپ کبھی یوز کرتے ہیں, یہ ملی سیکنڈ میں میرا خیال میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, سو یہ دیکھیے اگر میں ختم بھی کروں اس کو مطلب پتہ ہے جیسے ہٹ تو کہہ رہا ہے وائل کوئی کی کے بھی ہٹ پتہ ہے کرتا ہے, کے بھی ہٹ ایک فنکشن ہے جو بتاتا ہے کوئی کی پریس ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اٹ ریٹرنس ٹرو اگر ہم نے کوئی کی پریس کی تو, اور کی نکالتا نہیں ہے. اگر کوئی کی پریس کریں گے تو ریٹرن ٹرو کر دے گا, ادروائز یہ ریٹرن فالس, یہ ریٹرن فالس کرے گا. یعنی میں نے کوئی بھی کی پریس نہیں کی ہے نا, میں نے کہیں پر بھی اف کے بھی ہٹ لکھا ہوا ہے تو وہ اف نہیں چلے گا, کیوں میں نے کی کوئی پریس نہیں کی. اور اگر میں نے کی کوئی پریس کر دی ہے اور میں نے اف کے بھی ہٹ لکھا ہوا ہے تو وہ کیا وہ صرف چلے چلے. اب آپ نے اگر وہ کی ریسیو کرنی ہے تو گیٹ سی ایچ سے آپ کو کریکٹر جو ہے وہ جو بھی میں نے کی پریس کی وہ ریسیو کر سکتے ہیں. اوکے, سو لیٹس سی دس کہ میں نے یہ کوڈ لکھا, یہ دیکھیں یہ کوڈ ہے میرا, یہ ہے نا. ٹھیک ہے نا, اگر میں کوئی ابھی تک نظر آ رہا ہوں, جیسے ہی میں کوئی کی پریس کروں گا کیا ہو جائے گا, پروگرام ٹرمینیٹ ہو جائے گا. کیوں ٹرمینیٹ ہو جائے گا, کیونکہ وہاں پہ لکھا کیا ہوا ہے, وہاں پہ لکھا ہے جب تک ناٹ کی بھی ہٹ, جیسے ہی کی بھی ہٹ ہوگی تو وہ ریٹرن کرے گا, اور ٹرو کرے گا. ٹرو کا ناٹ کیا ہوتا ہے, فالس ہوتا ہے, اور وہ یہ ٹھیک ہے, ایوری بڈی انڈرسٹینڈ. ٹھیک ہے, سو یہ میرا کوڈ ہے جو میں نے لکھا ہوا ہے, جو کہ سرکل ڈرا کرتا ہے. آپ چاہیں تو اسے کچھ جو مرضی ڈرا کروا دیں.
ٹھیک ہے. تو فار ایگزامپل میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں. یہ آپ نے پہلے دیکھیے, یہ آپ نے اگر آنکھ ڈرا کرنی ہو تو یہ بھی ڈرا کر سکتے ہیں. آنکھ کا مطلب کیا ہے؟ تو فار ایگزامپل یہ جو میں نے ابھی ہم نے یہ سرکل ڈرا کیا نا, میں نے لیٹس سے میں نے یہ ڈرا کر, لیٹس سے کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ ڈرا کر, یہ میں نے ڈرا کر لیا. میں یہاں پہ یہ ڈرا کرنا چاہتا ہوں, میں یہاں پہ یہ ڈرا کرنا چاہتا ہوں, اور یہاں پہ لیٹس سے یو ڈرا کرنا چاہتا ہوں, اور یہاں پر لیٹس سے میں اس کی نام بنانا چاہتا ہوں جو کہ فیلڈ. ٹھیک ہے, لیٹس سے کہ میں یہ بناتا ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا اگر دیکھیں تو اگر یہ سرکل کا سینٹر یہ تھا, کین یو گیس کہ اس کا سینٹر کیا ہونا چاہیے؟ اگر یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ڈیوائڈڈ بائی 2 پہ پڑا ہوا ہے, Divide by 4 پہ ہونا چاہیے, اور یہ کتنا 3/4. ہاں 3/4. یہ x جو اس کا ہوگا وہ ڈیوائڈڈ x جو ہوگا وہ اس کا 3/4 ہوگا, اور جو y ہوگا وہ ایگزیکٹلی یہی ہو جائے گا. Divide by 4. یہ بس نہیں. So look at this. So let's try to make the circle again. یہاں کرتے ہیں, بٹ یہاں پر x جو ہے وہ اس کا ڈیوائڈڈ بائی 4 کرتے ہیں, اور یہ بھی ڈیوائڈڈ بائی 4 کرتے ہیں, اور جو ہم نے ریڈیس بنانا ہے, جو جتنا ریڈیس ہم نے رکھنا ہے وہ ہم کتنا رکھیں, اس کو ہم ڈیوائڈڈ بائی 6 کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, جسٹ چیکنگ کہ میں کتنی بڑی ہم نے اس کی آنکھ بنانی ہے, بہت بڑی بات ہے. سو ابھی ہماری صرف اور صرف ایک آنکھ بننی چاہیے, یہ بہت بڑی بات ہے نا. سر میں کہنا چاہیے ریڈیس کم کر دیں اس کا ہم ریڈیس تھوڑا کم کر دیتے ہیں, ڈیوائڈ بائی 6 نہیں ڈیوائڈ بائی 10 کر دیں. ٹھیک ہے, تھوڑا سا اور کم کر دیتے ہیں, ڈیوائڈڈ بائی لیٹس سے 12. ٹھیک ہے, دس میک اے لٹل بٹ سینس. اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ فلڈ ہو تو ہم فل بھی کوئی چیز ہوتی ہے میرے خیال میں. دیکھیں یہاں پہ سیٹ فل ہے, سیٹ فل اسٹائل. واہ واہ واہ, اس میں نا اچھا دیکھ لیتے ہیں, اس کی میں ڈیفینیشن میں جا کے دیکھتا ہوں. وہ کہتے ہیں آپ پیٹرن بتا سکتے ہیں اور یہاں پہ یہ بتا سکتے ہیں. تو فار ایگزامپل پیٹرن یہ دیکھیں جی, آپ نے یہ تو صرف یہ بات ہے, یہ جو اس نے کوڈ لکھا نا, یہ گیٹ ڈرائیور وغیرہ 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 جو بھی یہ کیا ہوا ہے, یہ وہ ہے جو کہ نا, اور یہ جو انٹ گراف کیا ہوا ہے یہ وہ بتاتا ہے جو کہ نا, اس کا شارٹ کٹ یہ ہے کہ ہم جب لکھ دیتے ہیں انٹ ونڈو پاس. ٹھیک ہے, تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بھی آپ ایگزامپل بتایا نا کہ یہ پرانی ایگزامپل ہیں تو اس کو اگنور کر دیا ہے. ٹھیک ہے, بیسیکلی اور یہ جو کام کیا ہوا ہے یہی کیا ہوا کہ بھائی میں گرافکس انیشلائز کر سکتا ہوں, نہیں کر سکتا ہوں. ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ. یہاں پہ دیکھیں وہ کام کرتا ہے, یہاں پہ فار اسٹائل از اکول ٹو دس. یہ دیکھیں جی, یہ ایک ایگزامپل ہے, اس ایگزامپل کو بناتے ہیں. یہ ہے نا, اور یہ کچھ ویریبل بھی چاہیے تھے اس کو, لیکن میرے خیال میں ہمیں اٹھا لینا چاہیے. جسٹ ٹو چیک, اس کو میں ایم ای مین 2 کر دیتا ہوں تاکہ میں اس کو میں دوبارہ یوز کر سکوں. یہ میں کنٹرول وی کرتا ہوں. یہ دیکھیے, یہ میرا ایک یہ ہے ریٹرن 0. پلیز اوپر دیکھیں. اچھا جی, یہ دیکھیں جی, یہ میں نے کچھ ویریبل بنائے ہوئے ہیں. اچھا جی, یہ دیکھیں, یہ انٹ گراف ہے. انٹ گراف کا مطلب وہی ہے کہ وہ جو ہمارا فنکشن تھا. ٹھیک ہے, بیسیکلی کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ یہ پرنٹ ایف کا مطلب پتہ ہے نا, یہ سی میں سی آؤٹ کی جو ویلیو ہوتا تھا, تو ایکچولی یہ سی میں لائبریری بنی ہوئی ہے نا. یہ دیکھیے, یہ اسٹائل ہے, یہ ایمٹی فل ہے, یوزر فل ہے. یہ نا آپ یہ ڈفرینٹ نمبرز ہیں. یہ بیسیکلی اگر آپ دیکھیں تو یہ ایمٹی فل ایک نمبر ہے. یہ دیکھ رہے ہیں آپ, یہ انم بنایا ہوا اس نے. یہ ایکچولی بیسیکلی کیا ہے, یہ اسٹائل ہے نا, یہ بیسیکلی ایک نمبر ہے جو اس نے یہاں پہ یوز کیا ہے. ٹھیک ہے, اس کو آپ چاہیں تو چینج کر سکتے ہیں. اس کو نا میں اگنور کرتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ اسٹائل ٹیکسٹ ہے, اسٹرنگ ہے, اس کو کہتے ہیں کیا, تھوڑا سا.
ऑलराइट, ये देखिए क्या हो रहा है, ये देखिए, लेट्स एग्जीक्यूट दिस। ये देखिए, ये एक भरा है, ये देखिए दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये सारे इसके डिफरेंट तरह के स्टाइल हैं जिनसे आप फिल कर सकते हैं। ओके, ये बात समझ? सो हमें बेसिकली किस तरह का स्टाइल चाहिए, ये देखिए, पहला चाहिए 0 चाहिए, ये नहीं 1 चाहिए, ये चाहिए, तो 1 अच्छा लग रहा है, ये भी है वैसे, ये आप जो करना चाहें चलो ये पहला करते हैं, ठीक है? तो इसके लिए करने का तरीका क्या है कि हम कहते हैं सेट फिल, और ये देखिए ये फंक्शन है जो हमने कॉल किया। तो बेसिकली इसको मैं अब मेन 2 करूंगा और यहां जाता हूं और यहां पर इससे जस्ट पहले सेट फिल कॉल करता हूं, तो जी मैं सेट फिल कॉल करता हूं और ये आप स्टाइल तो कोई नहीं है, स्टाइल बेसिकली एक इंटीजर है, तो क्या नाम था 1 था, तो मैं 1 कर देता हूं, ठीक है? गेट मैक्स कलर, आई डोंट नो ये क्या चीज है, गेट मैक्स, लेट्स सी क्या नहीं हुआ, सॉरी 1 नहीं था तो 2 करते हैं, एक सेट फिल स्टाइल है, एक मिनट कोड में देखें तो हमने क्या किया हुआ है, एक मिनट, सेट फिल स्टाइल है, गेट मैक्स कलर है, एम्प्टी फिल, एम्प्टी फिल क्या है? होना चाहिए था, एक मिनट, एक मिनट, इसका मतलब सर्कल जो है वो हमेशा सर्कल ही होता है, वो फिल नहीं होता, ये मतलब होता है। तो आप चल रहा करना चाहें तो फिर आप स्क्वायर बना देंगे, चलिए 3D बार करते हैं, 3D बार करें 2D बार करें, तो लेट्स सी अगर मैं ये करूं तो क्या होगा, और यहाँ हम करते हैं क्या 0 से कितना बड़ा बनाएं, लेट्स से मैं कहता हूँ एक काम करें, अच्छा यहाँ पे हम करते क्या है -10 करते हैं, ये भी -10 करते हैं और ये +10 करते हैं, सॉरी यहाँ पे +10 करते हैं और ये +10, ठीक है? लेट्स सी, अब मेरी जो आंख बननी चाहिए वो कैसी बननी चाहिए, वो एक इस टाइप बननी चाहिए, एक मिनट प्लीज, यहाँ पे 3 करना, देखा इसका पैटर्न है ना, तो इसका मतलब सर्कल के ऊपर वो पैटर्न फिल सेट फिल नहीं लगता, यहाँ पे मैं 1 कहा था, ये देखिए बस में, ठीक है ना? तो बेसिकली जो 3D बार है उसमें कलर होता है और सर्कल में कलर नहीं होता, दैट्स व्हाट वी हैव डिस्कवर्ड, ठीक है? अच्छा जी, इसी तरह आप चाहें तो दूसरी का आंख बना सकते हैं और इस तरह चाहें तो जिस तरह मैंने रेक्टेंगल बनाया है, बार बनाया है, आप इस तरह से बार किया बस में, ठीक है? ये छोटी सी एक एक्सरसाइज है जो कि हमने बेसिकली की है। आप बेसिकली इसको, ये जो हमारी लाइब्रेरी है ना, इस लाइब्रेरी में अगर आप F11, ये आपकी डॉक्यूमेंटेशन है, इसमें ना बहुत सारे फंक्शन है जो कि आपको अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल जैसे आर्क है, आर्क से आप कोई भी एक आर्क बना सकते हैं, ठीक है? बार है, बार इज बेसिकली ए रेक्टेंगल, ठीक है? जिसको आप लेफ्ट कॉर्नर देते हैं, टॉप कॉर्नर, लेफ्ट टॉप और राइट फिर बॉटम, ठीक है? यानी एक्स एक्सिस और फिर वाई, यानी डायगोनली 2 अपोजिट पॉइंट्स देते हैं जी।
3D بار بھی ایگزیکٹلی یہی چیز ہے لیکن ہمیں ڈیپتھ بھی آپ چاہیں تو دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. سرکل جو ہے وہ یہ ہے. کلیئر ڈیوائس کیا کرے گا؟ اٹس جسٹ لائک کلیئر اسکرین ہے نا. سسٹم CLS وہ ہماری دوسری ڈیوائس ہے, اس کو جو گرافیکل ونڈو بن رہی ہے اس کو ڈیوائس کو کلک کرنے کے لیے. یہ کلیئر ماؤس کلک یہ بھی ایک چیز ہے. یہ ماؤس کو بھی آپ ہینڈل کرنے کے لیے یوز کر سکتے ہیں. یہ پورے لیٹس سے میں کہتا ہوں جتنے بھی کلک ہوئے نا ان کو اگنور مارو, فلش کر دو. اسی طرح کلوز گرافکس ہے. یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ونڈو بند کروائی, ٹھیک ہے, آئی ڈونٹ نو یہ کیا چیز ہے, کنورٹ ٹو RGB. یہ آئی ڈونٹ نو کوئی طریقہ ہے مجھے کرنٹ ہو اچھا. جائے یہ کرنٹ کو RGB میں کنورٹ کرنا ہے. نائس. یہ ڈیلے ہے, یہ ملی سیکنڈ میں ڈیلے لیتا ہے. ٹھیک ہے. ڈیٹیکٹ گراف اور پھر ڈرا پولی. یہ ایلپس ہے. یہ پولینومل جو ہے یہ پولی پوائنٹس دیتی ہے جو کہ پولینومل پولیگون کو ڈرا کرتی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ایلپس ہے. اور ایلپس کا سب کو پتا ہے, ایلپس از جسٹ لائک اے سرکل بٹ دی تھنگ از کہ ایکس کی سائڈ پہ وہ elongate ہوا ہوتا ہے اور y کی سائڈ پہ elongate Just like a, ہاں. just like a. It's not an egg. It's not like it. It's something different. Oval shape نہیں ہوتا. It's something different. Oval is something different. Oval is completely different than an ellipse. اس کی mathematical equation different ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یہ بھی مجھے بھی پتہ لگا نہیں سر. اچھا بعد میں باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ خود ڈسکور کریں گے. آپ جو کسی بھی اس کی ڈیٹیل اگر آپ نے دیکھنی ہے جسٹ گو ٹو I mean just click on this function اور اس کو آپ کی کوئی نہ کوئی ایگزامپل مل جائے گی اس کی ایون چھوٹی سی ایکسپلینیشن. اوکے you can play with this to make so many amazing things. میں ایک آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں کہ مجھے اس طرح یاد ہے ہماری کلاس میں ہم 2001 کی میں بات کر رہا ہوں. جب ہم فاسٹ میں گئے تھے تو ہمارے کلاس میں بیٹھا تھا, نام تھا آصم سیاح, ابھی بھی یاد ہے. اچھا اس نے نا ہمیں اس کو اس گرافک لائبریری کا پتہ تھا. ٹربو سی میں اس وقت کام کرتے تھے. ٹھیک ہے. اچھا اس نے نا کیا کیا کہ ٹربو سی میں جب وہ یہ کام کر رہے تھے اس نے نا جو کام کیا وہ یہ کہ اس نے نا آئی تھنک اے لیول کیا ہوا اس نے نا عام طور پہ ہم جو ریئل ورلڈ دیکھتے ہیں نا وہ 3D ورلڈ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن جو ایک ہمیں نظر آتا ہے وہ 3D ورلڈ نہیں ہے, وہ ایکچولی اس کا 2D امیج ہے. ٹھیک ہے. بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جو 3D ورلڈ ہے وہ 2D امیج کے اوپر پروجیکٹ کی. جیسے آپ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں, ٹی وی پہ جو اصل میں نظر آ رہا ہوتا ہے وہ تو ایک 2D امیج ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے ہر ایکچولی 2 ڈائمینشنل میٹرکس ہوتی ہے, اس کی ایک RGB ویلیو ہوتی ہے. تو بیسیکلی جو 3D ورلڈ ہے وہ پروجیکٹ ہوتی ہے ہماری کس کے اوپر, ہماری. تو ایکچولی دیر از اے ویری بیوٹیفل کورس جو کہ آپ پڑھیں گے, اس کا نام ہے لینئر الجبرا. اور اس میں یہ جو 3D ورلڈ کو 2D ورلڈ پہ کیسے میپ کرتے ہیں, کیسے پروجیکٹ کرتے ہیں, یو ول لرن اباؤٹ اٹ. ٹھیک ہے. اٹس اے بیوٹیفل کورس. بیسیکلی اتنے بڑے بڑے کوڈ صرف اور صرف میٹرکس ملٹیپلیکیشن میں کنورٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس آپ کو 3D ورلڈ سے 2D میں ایک مووی کیسے بنانی ہے, اٹ جسٹ بیکم میٹرکس ملٹیپلیکیشن. ٹھیک ہے. بڑی مزیدار چیز ہے اور ریئلی بیوٹیفل میتھمیٹکس جو کہ یو ول لرن. ٹھیک ہے. آئی ریکمینڈ کہ اگر کوئی اچھا ٹیچر نہ بھی پڑھا رہا ہو تو جسٹ ریڈ دا بک. ٹھیک ہے. بک کے جو اسپیشلی جو آخری چیپٹرز ہیں جہاں پر ان کی اپلیکیشن بتائی گئی ہیں کمپیوٹر سائنس کی, وہ آپ پڑھیں. تو آپ کو وہ چیزیں جو کہ تھوڑی سی بورنگ لگ رہی ہوں گی شروع میں, جو آپ کو جو میتھس ہے اس کی اپلیکیشن آپ کو یوز کرنی آنی چاہیے. ٹھیک ہے. اپلیکیشن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر ایون اس کی بیک اینڈ پہ میتھس آپ کو پوری نہ بھی پتا ہو لیکن سینس پتہ ہے یار یہ چیز کریں گے تو یہ چیز ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو بیسیکلی ایز اے کمپیوٹر سائنٹسٹ آپ کا سب سے زیادہ بڑا کام جو ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے, میں کیا کام ہوتا ہے میں بتاتا ہوں, لیکن اس کی ایگزامپل یہ ہے کہ فار ایگزامپل یہ آپ کے پاس گاڑی ہے, آپ کو گاڑی چلانی آنی چاہیے. ٹھیک ہے نا. اچھا آپ کو یہ پتہ ہے یا نہیں کہ بھائی میں جب اتنی ریس دیتا ہوں تو پیچھے کتنے پسٹن موو ہوتے ہیں, کتنی انجن کی پاور یوز ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ, یہ ڈیٹیل آپ کو جاننے کی ضرورت نہیں. سو اسے انفارچونیٹلی کہیں یا فارچونیٹلی کہیں, چیزیں ریئل ورلڈ میں اب ایسے بن چکی ہوئی ہیں کہ آپ کو چیزوں کو یوز کرنا چاہیے. although it's always nice and good کہ آپ کو انٹرنل ڈیٹیل بھی پتہ ہو. ٹھیک ہے. اور اس کے لیے آپ کی کچھ نہ کچھ فاؤنڈیشن بنائی جاتی ہے. لیکن جب آپ کو پڑھائی جائے گی تو ایکچولی اس کی وہ فاؤنڈیشن بنائی جاتی ہے. لیکن ہونا یہ چاہیے کہ وہ فاؤنڈیشن بنا کر آگے کی طرف کنیکٹ کرنا چاہیے کہ یہ دیکھو یہ دنیا کو یہ بنا کے, وہ انفارچونیٹلی ہمارے یہاں نہیں ہوتا. وہ ایک انفارچونیٹ بات ہے. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ لینئر الجبرا اور اس طرح کے جو کورسز ہیں وہ آپ کو یہ چیز سکھائیں گے
اور تمہیں وہ چیزیں سیکھنی چاہیے اور آگے اپلائی کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو بالکل اسی طرح جو میں کہنا چاہ رہا ہوں یہ کہ اب ہم نے اس نے گرافکس لائبریری دیکھی تو اس نے نا یہ آئی تھنک اے لیول کیا ہوا تھا تو اس میں نے ایڈوانس میتھ کا کورس پڑھا تھا, اس میں لینئر پڑھا تھا. سو ہی نیو اباؤٹ دا ایکویشنز آف آل آئی مین کہ کیسے ایکویشنز کو پلاٹ کیا جاتا ہے, اس کو یہ پتا ہے ایکویشنز کو پلاٹ کیسے کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب ہوا یہ کہ ہم نے کیلکولس پڑھی, آپ کیلکولس 2 پڑھ رہے ہیں, اس میں وہ آپ کے ٹرپل انٹیگریشن وغیرہ آ گئے, تو 3D آپ کے 3D ایکویشنز آ گئی ہوگی, ایکس وائی زی تینوں نہیں آئے تو بھی آ جائیں گے. اس میں ہوتا ہے کہ آپ کو نا ڈفرینٹ آپ اگر آپ بک دیکھیں تو بک میں آپ کو بڑی زبردست تصویر نظر آئے گی, ہائپربولائڈ کی تصویر ہوگی, آپ کو ابھی 3D سفیر کی تصویر نظر آ رہی ہے اور ایسی چیزیں نظر آ رہی ہے. تو ان کو بھی پلاٹ کرنے کے علاوہ بیسیکلی بس ایک ہی طریقہ ہوتا ہے کہ آپ بیسیکلی وہ ایکس وائی زی 3 نیسٹڈ لوپ لگتے ہیں اور وہ جو پوائنٹس اس کو ایکویشن کو سیٹسفائی کر رہے ہوتے ہیں اس پہ جا کے وہ ڈرا کرتے ہیں. دیٹس اٹ, دیٹس واٹ اٹ از. ٹھیک ہے. اب اس نے کیا کیا, اس نے کیا یہ کہ وہ جتنی بھی ایکویشنز اس کو کیلکولس سے ملی اس نے ان سب کے پلاٹ بنائے اصل میں, اور بھی ایک پروجیکٹ بنا. ٹھیک ہے. ہم نے ابھی لینئر جو بڑا پڑھا ہے نام ہے اس کو, اس کے بارے میں پتا ہے کہ پلاٹنگ وغیرہ کیسے ہوتی ہے. تو آئی ریممبر کہ ہم نے اس سے جو 3 سال کتنا ہیٹ کیا اسی بات پہ کہ یہ پتہ نہیں کیا چیز ہے جو ہمارے یہاں جو ہمیں نہیں. اینڈ دین وی ریئلائز لیٹر کہ بھائی اچھا یہ جو اس نے کام کیا تھا وہ یہ تھا. ٹھیک ہے. تو یہ بڑی تکلیف دہ بات ہوتی ہے کہ آپ ایک آپ کے فیلو کو پتہ ہے چیز جو کہ آپ کو نہیں پتا, اور پھر آپ اسے پوچھیں کہ کیسے کیا تھا, وہ کہ نہیں میں نے نہیں پتا. یہ لائبریری بہت مزیدار لائبریری ہے, یو کین بلڈ سو مینی امیزنگ اسٹف. تو بیسیکلی اس نے لائبریری بنائی تھی, وہ اس نے 3D ایکویشنز لی, ہائپربولائڈ کی, اسفیئر کی, اور ان کو اس کو اسی طرح فل کیا. فل کا مطلب کیا ہے, تو ڈفرینٹ اسٹائلس کے تھرو ان کو فل کروایا, اور پھر اس نے کیا کیا آپ چاہیں تو اس کو روٹیٹ کر سکتے ہیں. آپ میں اس کو ایسے روٹیٹ کروں تو وہ والا ویو دکھاتا ہے, وہ والا دکھاتا ہے. یو کین ایکچولی have a feeling about those shapes. ہاں گوگل وہ ریگولر آپ کو اسفیئر کو دکھاتا ہے, وہ ڈفرینٹ شیپس کو دکھاتا ہے. ٹھیک ہے. سو فار سو گڈ. اوکے آل رائٹ. سو یو گاٹ دی آئیڈیا کہ یہ ایک جو لائبریری ہے یہ یوز کیسے کریں. ٹھیک ہے نا. اچھا پلیز, ہم جب لائبریری یوز کرتے تھے نا ٹربو سی میں, تو یہاں پہ نا گرافکس ڈاٹ ایس کے بعد نا یہ والی بریکٹ, لیکن کیونکہ یہ نا بولنٹ سی میں بنی ہوئی ہے تو انہوں نے ایکچولی اس کو نا کائنڈ آف پہلے امپورٹ کروایا اس میں, اور یہ نا گرافکس لائبریری آپ کو یہاں پہ نظر بھی آئے گی. یہ آپ کا بیسیکلی یہاں پہ دیکھیں یہ ساری ڈاٹ ایچ یار یہ زوم کرتا ہے پلیز, اور یہ سی وی میں بھی آپ کو ڈفرینٹ نظر آ رہا ہے. یہ وہ فائلیں ہیں جو کہ بیسیکلی کیا ہیں, یہ بیسیکلی فائلیں ہیں جو کہ انہوں نے الگ کر دے دی ہیں, اگر آپ چاہیں تو ان کو یوز کروا سکتے ہیں. یا ادھر دیکھ لیتے. ٹھیک ہے. تو بیسیکلی اس میں بڑے مزیدار کچھ ایگزامپل بھی دی ہیں, جیسے فار ایگزامپل پیلٹ ڈاٹ سی پی جو ہے نا وہ اس میں کچھ مزیدار ایگزامپل بنیں گے. میں ایگزامپل کا یوز یہاں پر میں دکھاتا ہوں. یہ اس کو اگر میں مین 2 کر دوں اور اس کو اگر میں مین 3 کر دوں, اور یہ فائل ہے یار انکمنٹ کیسے کرتے ہیں, یہ ایک اور ایگزامپل بنی ہوئی ہے جس کا نام چلائے نا, ایک ایلپس بنائے, یہ اس میں پھر سرکل بنائے, اور پھر اس کے اندر چھوٹے چھوٹے سرکل اور بنائے. ٹھیک ہے. یہ اور یہ دیکھ لیجیے, واہ کیا ٹھیک ہے. بڑے مزہ مزہ. You can make so many amazing graphical things using this library. ٹھیک ہے. اور یہ بہت اچھی بات ہے, اگر آپ اس لیول پہ اگر آپ نے یہ چیزیں بنا رہی ہوں تو you get the feeling کہ گرافیکل چیزیں کیسے بنتی ہیں. سر یہ موشن وغیرہ بھی کر سکتے ہیں. بالکل. تو اگر اپنی کوئی گیمنگ وغیرہ یوز کرنا ہو, جیسے کوئی موومنٹ کروانی ہے, بالکل کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک اور میں ایگزامپل ہے جو کہ میرے خیال میں اس میں ہے کہ کارٹون کریکٹر ہے اور وہ ایک کار ہے, کار یوں موو ہوتی جا رہی ہے اور وہ بندہ بھی موو ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ بڑا ہی مزیدار سی انیمیشن سسٹم بنتی ہے, لیکن وہ اتنی اچھی امپلیمنٹیشن نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس نے بیسیکلی کیا ہوا ہے, بار بار وہ کلیئر ڈیوائس کرتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے وہ نا آپ کی تصویر کو جرف کرتی ہے. اس کو کیسا ہینڈل کیا جا سکتا ہے؟ ڈیلے نہیں, کلیئر ڈیوائس نہ کرو. اور بلکہ کیا کرو, جو پرسن ہے نا, پرسن موو کرتا ہوا جا رہا ہے,
اس پرسن کو ڈرا کرو, پھر اس پرسن کو دوبارہ ڈرا کرو اسپیسز کے ساتھ کلر اسپیس یا جو اس کے بیک گراؤنڈ کا کلر ہے. اب بیک گراؤنڈ کا کلر ایسے بلیک ہے تو اسی کو دوبارہ ڈرا کرو لیکن کون سے کلر سے, بلیک کلر سے, تو وہ وہاں سے مٹ جائے. اب پھر وہ آگے ڈرا کرو, پھر آگے ڈرا کرو, پھر آگے ڈرا کرو. اس سے ہوگا یہ کہ وہ جو جر کہہ رہا ہوں وہ جر تھی, ٹھیک ہے. تو وہ ایگزامپل ہے, میں ایگزامپل پوسٹ کر دوں گا, یو کین ایکچولی سی دیٹ, ٹھیک ہے. وہ اتنی اس میں سے ویڈیو عجیب سی فیلنگ آتی ہے, وہ یہ کہ آپ کو پوری کار موو ہوتی نظر آتی ہے لیکن کار جو ہے نا وہ جگ وہ آتی ہے. اس کو آپ کو پتا کیسے ہینڈل کرنا ہے, جنہوں نے ہم سے پڑھی ویڈیوز میں یاد ہے ہم کیسے کرتے ہیں, اسی کو ری ڈرا کر دیتے ہیں جس کو جو اسپیس سے ڈرا. تو وہی کام آپ یہاں ایوری بڈی انڈرسٹینڈ, ٹھیک ہے جی. اب میرا آپ سے ایک اور سوال ہے, اور سوال بیٹا یہ ہے کہ اس کو میں دوبارہ سے کنٹرول کے سی کر دیتا ہوں. اچھا اب بیٹا ہم نے کرنا یہ ہے کہ یہ ہماری ایک اسائنمنٹ ہے, اور یہ اسائنمنٹ جو ہے نا وہ کوشش کریں کہ جو آپ نے نا ایک تو 2 کے گروپ میں کام کرنا ہے, ٹھیک ہے, اور یو کین میک وٹ ایور یو لائک, ٹھیک ہے. کچھ فنڈامنٹل ریکوائرمنٹ ہے وہ تو آپ نے کمپلیٹ کرنی ہے, کوشش کرنی ہے کہ مڈ ٹرم سے یہ ویک ختم ہونے سے پہلے ختم کریں تاکہ آپ کی اچھی خاصی پریکٹس ہو, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ آپ کا جو دل کرے آپ بنائیں, اور ایکچولی یو کین میک اے کمپلیٹ پینٹ برش, ٹھیک ہے, یوزنگ دس امیزنگ. اوکے اچھا جی, بات سنو بات. اچھا یہ نا ایک شیپ ہائرارکی کی نا پوری انوائرمنٹ ہے جو ہمیں بنانی ہے. اس میں بیسیکلی کیا ہے کہ ہم نے یہ ساری کی ساری چیزیں بنانی ہیں, اور یہ کیسے بنائیں گے. فار ایگزامپل اگر میں کہتا ہوں کہ پوائنٹ ہے, اب پوائنٹ کیسے بنائیں گے, وہاں پہ ایک فنکشن ہوگا سیٹ پکسل یا پوائنٹ کی طرف دیکھ لیتے ہیں لائبریری میں بنا ہوا یا نہیں بنا ہوا. دیکھیں کوئی سیٹ پکسل کے نام سے کوئی چیز ہے, یا سیٹ یا پٹ پکسل کے نام, پٹ پکسل یا پٹ پوائنٹ کے نام سے پٹ پکسل ہے. اس میں آپ چاہیں تو ایکس وائی دے سکتے ہیں اور یہاں پہ کلر دے سکتے ہیں. تو بیسیکلی یہ کیا کریں گے کہ اگر میں نے پوائنٹ ڈرا کرنا ہے تو میں کروں گا پٹ پکسل میں جو بھی کوآرڈینیٹ دیا ہوگا بتائیں گے یہاں پہ کون سا کلر ہے, جو کلر آپ نے پرنٹ کرنا ہے وہ آپ کلر پرنٹ کر سکتے ہیں. سو ہاں انٹیجر میں ہوگا کلر 1 2 3 میں ہوگا, ٹھیک ہے, یہ بات سنا. اچھا جی اس کو یوز کیسے کرنا ہے, کلک کریں دیکھیں کیا کیسے یوز ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا ادھر آ, اچھا ادھر آ جائیں. اب میں پھر کہتا ہوں میں نے جی 1D, اب 1D یہ 0D شیپ ہے. 0D شیپ جو ہوتی ہے وہ لیٹ سے پوائنٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. پوائنٹ جو ہے وہ 2D ہو سکتا ہے 3D بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. پھر میں کہتا ہوں 2D شیپ ہے, ٹھیک ہے. تو اچھا 1D شیپ کس طرح کی ہوتی ہے, 1 ڈائمینشن, 1 ڈائمینشن میں ڈائریکشن سے دیکھی ہوئی. ہاں جی بتائیں. سیگمنٹ ہو گیا, سیگمنٹ از اے 1 ڈائمینشن سیگمنٹ ہو گیا. اور کوئی 1 ڈائمینشن چیز, ہاں ویکٹرز یا اسے رے کہتے ہیں, ہے نا. رے کا کیا مطلب ہوتا ہے, رے کسی ایک ڈائریکشن میں جا رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. ویکٹر بھی کہہ سکتے ہیں. ہاں جی. اور کوئی سنگل ڈائمینشن کی کوئی چیز, لائن. لائن کیا ہوتا ہے, لائن از دونوں ڈائریکشن میں وہ موو ہوتی ہے. اٹس این انفینٹ لینتھ رے ان بوتھ ڈائریکشن. یہ بات سمجھ, ٹھیک ہے. آئی تھنک 1D شیپ شاید یہی ہوتی ہیں اور شاید کوئی نہیں ہوتی. ہوتی ہوئی میرے خیال میں یہ آنکھ تو 2D ہوتی ہے, اس کو ایکس وائی زی دونوں میں جاتے ہیں میرے خیال میں جی. 2D شیپ کی بات کریں تو 2D میں ہمارے پاس بہت ساری شیپ ہیں. فار ایگزامپل 2D میں ایک شیپ ہے ٹرائنگل. پھر ٹرائنگل کی بھی بہت ساری ٹائپس ہیں. کیا ٹائپس ہیں, ایسوسیلس ہے, ایکولیٹرل ہے, بلا 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 بلا, ہے نا. یہ بات سمجھ. اسی طرح اگر میں چاہوں تو رائٹ اینگل ٹرائنگل بنا سکتا ہوں. یہ اتنی ساری اتنے سارے ہمارے پاس طریقے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ ایک بات صرف یہی 2D شیپ نہیں ہوتی, اسکوئر بھی ہوتا ہے, ریکٹینگل بھی ہوتا ہے, پیرالوگرام بھی ہوتا ہے, ٹریپیزیم بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, رومبس بھی ہے, جنرل کوارڈینیٹر بھی ہوتا ہے. آگے بہت سارے
جنرل پالیگون بھی ہوتا ہے نا, ہیکساگون ہو گیا, ہیپٹاگون ہو گیا, آپ چاہیں جتنے مرضی چیزیں ہے نا, یہ بات رائٹ. یہ سارے کے سارے ایک 2 ڈائمینشنل شیپس میں آتے ہیں ہے نا. اچھا اب اسی طرح پہ 3D شیپ ہوتی ہے. 3D شیپ میں کیا ہوتا ہے, اسفیئر ہے, کیوب ہے, کون ہے, سلنڈر ہے, ٹیٹراہیڈرون ہے, پلیٹونک سالڈز ہیں جو کہ 4 یا 5 ہیں, ٹھیک ہے 5 ہیں میرے خیال. پلیٹونک سالڈ آپ نے دیکھا ہے جیسے وہ فٹ بال جیسی ایک پلیٹونک سالڈ ہے نا. فٹ بال جو ہے وہ 5 کی سائڈ سے مل کے شیپ ہے. تو ایک بڑا مزیدار سا پلیٹو کا ایک بڑا مزیدار سا میتھمیٹیکل پروف ہے. اس میں وہ کہتا ہے اس سے 5 طرح کی شیپس ہیں جن سے میں کلوز شیپ بنا سکتا ہوں, ٹھیک ہے. اور پھر اس نے اس کو پلیٹونک یا شروعات کیا ہوا ہے پلیٹونک سالڈ جو ہے نا وہ جس نے بنایا تھا انہوں نے پروف اس نے میتھمیٹیکل پروف کیا تھا کہ 5 کے علاوہ اور نہیں ہو سکتا, یعنی 5 شیپس ہوتی ہیں بس. اور پھر اس نے پروف کیا. یہ پروف کرنے کے بعد اس نے کہا کہ ایکچولی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کہتے ہیں کہ 5 دنیا میں سب چیزیں 5 چیزوں سے بنی. آپ نے FSC اگر کی ہوئی ہے یا ICS کیا ہوا ہے تو اس میں فزکس جب آپ پڑھی تھی اس میں باقاعدہ لکھا ہوتا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں پانی, مٹی, ہوا, فائر, یہ 5 ایلیمنٹ تھے جو کہ سب سے فنڈامنٹل ایلیمنٹس ہیں. اور وہ اس نے ایکچولی اس پر میپ کیا. بایولوجی میں میرے خیال میں فزکس میں بھی کیمسٹری میں کمپوزیشن ہوتی ہے بٹ کیا ہے تو پلیٹونک سالڈ جو ہے وہ تب سے مشہور ہے. آج 3000 سال پہلے کی بات ہے. خیر وہ بھی 3D شیپس میں آتے ہیں, ٹھیک ہے. تو بیسیکلی ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے ایکچولی ایک پوری ہائرارکی بنانی ہے اور اس ہائرارکی کو کسی نہ کسی طرح سے ریپرزینٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو فار ایگزامپل اگر میں کہوں کہ میں نے ہائرارکی بنانی ہے تو بیسیکلی کیا ہونا چاہیے, میرے پاس ایک شیپ کی کلاس ہوگی, ٹھیک ہے. اب اگر میں بات کروں کہ میرے شیپ کی کلاس ہے تو شیپ کی کلاس میں کیا کیا ایٹریبیوٹس ہیں. آئی تھنک ایک نیم ہوگا بھائی شیپ کا کہاں سے ایکس وائی ایکسس آ گیا. شیپ کا کوئی شیپ کا ایک ہوتی ہے جسے کہتے ہیں نیم. اچھا ایک چھوٹی سی بات میں ہمارا بھول جائے گا, لاسٹ کلاس میں نا ہم نے ایک کوئز لیا تھا پیپر پہ کدھر گیا پارٹی کدھر گیا کوئز پیپر میں ہاں میں نے یہاں رکھا تھا. اس میں یار چھوٹی سی بات تھی وہ کنفرم بتائی تھی کیونکہ وہ ایگزام میں آ رہی ہے تو مجھے خود بھی سنیل نے کل بتائی کہ مجھے ناموں سے کچھ شوٹ ایک نمبر پہ ہے. یہ یاد ہے تصویر میں اس کے اوپر سوال کیا تھا کون سی چیز کون سی پڑھ رہی ہے. اس میں نا اگر آپ دیکھیں تو ہر ویریبل کے ساتھ ایک سائن لگا ہوا ہے. ایک ہے ہیش کا, ایک ہے مائنس کا, ایک ہے پازیٹیو, ٹھیک ہے. ایک ہے ہیش کا, ایک ہے مائنس کا اور ایک ہے پازیٹیو. یہاں پہ دیکھیں یہ ہیش ہے, یہ مائنس ہے اور یہاں پہ یہ پازیٹیو ہے. اچھا اور ایک چھوٹی سی بات وہ یہ کہ جتنے بھی ہیشز والے فنکشن یا کریکٹر یا ویریبل وہ سارے پروٹیکٹڈ ہوتے ہیں. جو پلس والے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں پبلک اور جو مائنس والے ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں پرائیویٹ. کنفرم کر لینا کہ یہ سمبل جو ہیں میں نے صحیح بتایا یہ صحیح. تو ہیش جو ہوتا ہے وہ پروٹیکٹڈ ہوتا ہے, پلس جو ہوتا ہے وہ میرے خیال میں وہ پبلکلی ایکسیسیبل ہوتا ہے اور جو مائنس ہوتا ہے وہ پرائیویٹ. فار ایگزامپل اگر دیکھیں SSN ہے, اب SSN جو ہے نہ صرف یہ کہ اس پرسن کی آبجیکٹ کے باہر ایکسیسیبل نہیں ہوگا بلکہ اگر میں ٹیچر میں آؤں جو کہ اس سے انہیرٹ ہوا ہے ادھر بھی یہ SSN جو ہے ایکسیسیبل نہیں ہوگا, ٹھیک ہے.
بٹ ٹیچر میں جو آر ڈی نیم اور جینڈر ہے وہ پبلک وہ ایکسیسیبل ہو. لیکن اگر میں ٹیچر کا آبجیکٹ بناؤں تو اس کے اندر میں جو آئی ڈی ہے وہ حاصل نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. ایون اس نے جو فنکشن بنایا ہے اس کے گیٹ آئی ڈی گیٹ نیم گیٹ وہ بھی پروٹیکٹڈ بنا دیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ بھی باہر سے بند ہے. اوکے یہ بس نا. سو پروٹیکٹڈ کے لیے یہ چیز ہوتی ہے. پرائیویٹ یہ ہوتا ہے کہ پرائیویٹ کا مطلب یہ ہے کہ پرائیویٹ اگر ڈسٹریبیوٹ ہے تو آپ نے انہیرٹ کیا ہے, آپ کے لیے میموری بنی ہے, لیکن وہ ایکسیسیبل ہے. بس نا یار ادھر دیکھنے آپ کو روٹی لینے جا رہا ہے. ٹھیک ہے میری ایموشنل کنیکشن ہوتا ہے. اچھا جی. اور پلس کیا ہوتا ہے؟ پلس کا مطلب ہے کہ وہ ود ان کلاس بھی پبلکلی ایکسیسیبل ہے اور آؤٹ سائڈ کلاس بھی. میں نے ایک چیز ویسے ابھی میرے ذہن میں آئی تھی کی کلاس میں کہ کوئی طریقے شاید ہونا چاہیے بتانے کے لیے کہ میں نے جو انہیریٹنس کیا وہ کون سی انہیریٹنس کی ہے. وہ ہم نے پبلک انہیریٹنس کیا ہے, پرائیویٹ انہیریٹنس کیا ہے یا پروٹیکٹڈ انہیریٹنس کیا ہے. میں وہ چیزیں شاید بدل جانی چاہیے. وہ پتہ نہیں کوئی ریفریشن یوز ہوتی ہوگی, مجھے نہیں پتا وہ آپ کو دیکھ لیجیے گا. ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے وہ امپورٹنٹ شاید نہیں ہے, لیکن یہ چیز امپورٹنٹ. یہ تین سمبل آپ کو پتا ہوگا. آلرائٹ. اچھا جی. اب بیسیکلی میں بیٹا آپ سے چاہ یہ رہا ہوں کہ آپ ایسا کریں کہ یہ آپ کے سامنے میں نے اوپن کر دیا. لیٹ می گیو یو 10 minutes, ایگزیکٹلی 10 minutes. آپ نے کرنا کہ یہ آپ کے سامنے کھلا ہوا اور آپ نے بیسیکلی کیا کرنا ہے کلاس ہائرارکی بنانا. اور کلاس ہائرارکی میں کیا ہونا چاہیے, اس طرح سے میں نے یہ نیم بنایا ہے. آئی تھنک اس کا کوئی گیٹر سیٹر بھی آپ چاہیں تو بنا سکتے ہیں. گیٹ سیٹ نیم. ٹھیک ہے. اور یہ کیا ہونا چاہیے پروٹیکٹڈ, اور یہ کیا ہونا چاہیے یہ پبلک ہونا چاہیے. تو یہاں پلس کرنا. ٹھیک ہے بات صحیح ہے. اور آپ دیکھیں جی شیپ سے بیسیکلی جو انہیرٹ ہوتا ہے وہ تین چیزیں شاید انہیرٹ ہوتی ہیں. ایک ہے زیرو ڈائمینشن 0D شیپ جو کہ ہمیں پتا ہے سیٹ پوائنٹ ہے, تو اس کا نام ہو جائے گا 2D پوائنٹ.